وضو کرنے کے بعد انسان کی گیس خارج ہو جائے یا ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں رہتا ہے۔ نماز میں ہے تو نماز ختم، جا کر وضو کرے۔ اگر نماز کے بغیر ہے پھر بھی وضو ٹوٹ گیا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا اور کہتا ہے کہ ایک صاحب ہیں، مولانا ہیں، فلاں مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، وہ مجھے اس مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں منع کرتے ہیں؟ کہہ رہے وہ مجھے کہتے ہیں اس مسجد میں نہیں جاؤ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر گیس خارج ہو جائے یا ہوا خارج ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے پہلے بتاتے، آپ میرے سے مسئلہ پوچھ لیا، مسئلے کا جواب آ گیا۔ اچھا، وہ معزز آدمی تھے اور پختون بھی تھے، اس نے کہا اب میں اس کو میں حساب لوں گا اس مولوی کا، کیونکہ میں نے تو پہلے پوچھا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس نے کہا یہ اہل حدیث ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے۔ میں نے اس کو محبت دی، میں نے کہا ادھر آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح البخاری۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، صحیح البخاری اور صحیح المسلم یہ دو ایسی کتابیں ہیں زمانہ اولیٰ سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ صحیح ترین کتابیں ہیں کتاب اللہ کے بعد۔ کسی محدث نے، کسی فقیہ نے اس پر جرح نہیں کی ہے کہ ان میں کوئی ضعیف حدیث ہے۔ اب صحیح البخاری کی حدیث نمبر 137 ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے نواقض الوضو کے نام سے، اس میں دوسرے نمبر پہ ریح کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا لایا ہے۔ علماء شیعہ نے صحیح بخاری کو نہیں مانتے، وہ اصول کافی کو مانتے ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ علماء بریلویہ کے ہاں بھی یہ صحیح بخاری موجود ہے، علماء دیوبند کے ہاں بھی صحیح بخاری موجود ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ علماء اہل حدیث صحیح البخاری کو متفق علیہ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء احناف ہوں یا شیعہ ہوں تشکیک کرتے ہیں۔ علماء احناف اس میں کوئی 5 یا 6 یا 3 احادیث کو کہتے ہیں اس کی سند میں کمزوری ہے، لیکن ان کا وہ موقف رجوع کر چکے ہیں۔ ان میں جو محقق علماء ہیں، جو آپ کے کراچی کے بڑے بڑے نامور علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ بات غلط ہے، صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، وہ سندن ہو یا متنن ہو۔ علماء اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے، اور اس صحیح ترین کتاب کی 137 نمبر روایت یہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لائے ہیں کہ پیشاب اور پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ یہ لائے ہیں کہ ہوا کے خارج ہونے سے، ریح کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ بدرجہ اولیٰ اہل حدیث کو مانا جاتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کو متفق علیہ مانتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو لوگ خود شک کے قائل ہیں وہ علماء اہل حدیث پر اعتراض کریں کہ یہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹنا نہیں مانتے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب اس حدیث کو سنیں آپ، اس قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کے بچے بنو، اللہ کے بندے بنو، سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، صحیح ہو کر رہو گے، معاشرے میں اصلاح کے پہلو سے رہو گے، اور اگر سچی بات نہیں کی تو پھر فتنے کے ساتھ رہو گے، فساد میں رہو گے، بد امنی میں رہو گے۔ اب اس مولوی کی اس بات سے اور اسی مسئلے کے اس فرد سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ دوسرے فرقے پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں
در حقیقت معاشرے میں فتنے کا سبب وہی، فساد کا سبب وہی ہے، بد امنی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کا سبب وہی ہیں کہ جن کو خود علم نہیں ہے اور دوسروں پر الزام اس لیے لگاتے ہیں کہ شاید ہماری بات سے کوئی آدمی سچ کی طرف جانے کی بجائے ہمارے جھوٹ کو تسلیم کر لے۔ اسی طرح یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولا اور وہ میرے اوپر بولا کہ نبی علیہ السلام کی بات کو یہ نہیں مانتے یا نبی علیہ السلام نے ایسے فرمایا، وہ عام جھوٹ کی طرح نہیں ہے۔ عام جھوٹ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر بولا گیا جھوٹ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ ذہن میں رکھیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے، سزا لگے گی ان پر۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جب تو نے یہ جھوٹ بولا تو یہ جھوٹ پھیلا، اب پھیلنے کے بعد یہ جھوٹ واپس نہیں ہو سکتا۔ جب یہ جھوٹ واپس نہیں ہو سکتا تو 10 بار بھی توبہ کر، جس کو تو نے کہا وہ عمل کرتا رہے گا، وہ تیرے رابطے میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے تیرا بولا گیا بہتان والا جھوٹ عمل شروع ہو گیا، اب تو معافی مانگ یا نہیں مانگ، تیری معافی کا اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تو ساری کائنات کو جمع کر کے یہ نہیں کہہ دے کہ میں نے جھوٹ بولا۔